صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قاری شریف کتاب صفت الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس میں جو ہم باب پڑھیں گے وہ ہے رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع افتتاح سواء، کہ تکبیر اولیٰ میں نماز شروع کرنے کے بالکل ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھانے کا بیان۔ پچھلے باب میں ہم نے تکبیر اولیٰ کی اہمیت دیکھی تھی کہ نماز کا آغاز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے ہوتا ہے، اور تکبیر اولیٰ کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے کہی جاتی ہے۔ تو آج جو اس میں ہم باب پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رفع یدین کی احادیث ہیں وہ بھی اگلی جو 3-4 احادیث ہوں گی وہ ان چیزوں کے بارے میں ہوں گی۔ تو آج کے باب میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ تکبیر اولیٰ جو ہوگی یہ نماز شروع کرنے کے بالکل ساتھ ساتھ ہی ہوگی، یعنی تکبیر اولیٰ کہنا، ہاتھ اٹھانا، نماز کا آغاز، تینوں ایک ہی چیز ہے اور تینوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ حدیث ہے 702، اور یہ حدیث جو ہے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن سالم بن عبداللہ نبی ہے، سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے لیے، تکبیر کے لیے، تو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع، جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تھے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، یعنی جب رکوع میں جاتے تھے تب بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے تھے۔ واذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، کذالک ایضا، تو اس وقت بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی جب رکوع سے اٹھتے تھے تو اس وقت بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب دیکھیں کہیں پہ ہم پڑھیں گے کہ ربنا ولک الحمد، اور کہیں پہ آئے گا ربنا لک الحمد، یعنی دونوں یہ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے، دونوں طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اچھا، اب یہاں باب تو ہے تکبیر اولیٰ کے بارے میں جو نماز کے شروع میں ہے، لیکن اس کے اندر ظاہرہ باقی بھی ذکر آ گیا کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، یعنی دونوں جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ رفع یدین کے بارے میں اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کے لیے امام بخاری نیا باب مانتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں رفع الیدین اذا کبر، کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، واذا رکع، اور رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، واذا رفع، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یعنی رفع یدین کرنا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اور اس میں جو حدیث ہے 703 ہے، اور یہ حدیث وہی ہے حضرت سالم بن عبداللہ والی۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا قام فی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں کندھوں تک۔ وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع، اور آپ نے ایسے ہی کیا جب آپ رکوع میں گئے، ایسے ہی تکبیر کہی اور ہاتھ اٹھائے۔ ویفعل ذلک اذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب دوبارہ رکوع سے اٹھتے ہیں، اپنا سر اٹھاتے ہیں، تو پھر بھی اسی طرح سے تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ویقول سمع اللہ لمن حمدہ، اب یہاں پہ سمع اللہ ولمن حمدہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھ کے پھر فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ولا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدے میں ایسا نہیں کیا۔ اگلی حدیث ہے 704، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابی قلابہ سے روایت ہے، ان خالد ان ابی قلابہ، ابو قلابہ سے روایت ہے، انہ رأى مالک بن حویرث، کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اذا صلی، جب انہوں نے نماز شروع کی، کبر ورفع یدیہ، کہ جب نماز کا آغاز کیا تو اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے، واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ، اور جب رکوع میں گئے تو ہاتھ اٹھائے، واذا رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ، اور جب اپنا سر اٹھایا رکوع سے تو پھر ہاتھ اٹھائے، وحدث، اور انہوں نے پھر فرمایا، یعنی رکوع اس کے بعد نماز کے بعد، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ 4 احادیث ہم نے پڑھی، اور اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساتھ رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے
اٹھتے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے رفع یدین کا، یہ علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور امام شافعی خاص طور پہ اور دیگر ائمہ اس بات کے قائل ہیں تکبیر اولیٰ اور رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہنی چاہیے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع یدین کرتے تھے، یعنی جب بالکل شروع میں جیسے نماز شروع ہوئی تھی تو، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین جو تھا وہ چھوڑ دیا، اور یہ آپ کا آخری معمول نہیں تھا۔ اور جو لوگ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری چونکہ رفع یدین کرنے کے حق میں تھے، اس لیے انہوں نے صرف یہ حدیث لکھی ہیں جو رفع یدین کی ہیں، اور دوسری حدیث انہوں نے اس میں شامل نہیں کی، جبکہ دوسری حدیث جو ہیں وہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اس بحث میں ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، اور حدیث سے ہی یہ بھی ثابت ہے کہ رفع یدین کبھی نہیں بھی کرتے تھے، لہٰذا دونوں طرح کا عمل جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، رفع یدین نہ کریں تب بھی نماز انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تکبیر اولیٰ کے اندر رفع یدین کرنا ضروری ہے، جبکہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفع یدین ہے اس پہ اختلاف ہے، اور اس پہ ہمارے ہاں مساجد الگ ہو رہی ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو معاذ اللہ کفر کے فتوے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم ان فقہاء کو، علماء کو دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد جاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے جب باجماعت نماز پڑھی ہے تو رفع یدین نہیں کیا۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ وہاں پہ امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار تھے ان سب نے رفع یدین کیا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو اس پہ ایک ڈسکشن ہوئی کہ کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے احترام میں رفع یدین نہیں کیا، یعنی انہوں نے ان کے مسلک کا احترام کیا، اور جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے انہوں نے امام شافعی کے مسلک کا احترام کیا۔ تو یہ چیز اصلاً مطلوب ہے کہ نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کوئی ایسا فرض رکن نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یا ہاتھ نہ اٹھائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جو فرائض ہیں نماز کے وہ کچھ اور ہیں، تو فرائض ہمیں معلوم ہونے چاہیے، واجبات معلوم ہونے چاہیے کہ جو لازم ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ایسی چیزیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں طرح سے عمل کرنا ثابت ہے، اس پہ اتنی سختی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں۔ تو دونوں طرح کی احادیث جو ہیں وہ صحابہ کرام سے ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو رفع یدین کی حدیث بھی کی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا، یعنی شروع میں وہ کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح سے بہت سی احادیث جو رفع یدین کے بارے میں ہیں، اور بہت سی احادیث رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کا جو مسلک ہے اس پہ وہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ نماز قبول ہوگی دونوں صورتوں میں، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پہ گرفت نہیں کریں گے جس پہ دونوں طرح کے علماء کی آراء موجود ہیں، اور سارے اکابر علماء ہیں۔ امام شافعی بھی بہت بڑے عالم دین ہیں اور امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ بھی بہت بڑے عالم دین اور امام ہیں، لہٰذا جس مسلک پہ بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اور اس میں کوئی ایسی فکر مندی والی بات نہیں ہے۔ لیکن تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھانے کا سب کا اتفاق ہے، اس میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں یہ اگلی حدیث میں بھی ہم پڑھیں گے، لیکن آج بھی ہم نے جو پڑھا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے آتا ہے کہ بعض جگہوں پہ کانوں تک اٹھاتے تھے، تو اس کی تطبیق جو ہے وہ بھی اگلی حدیث کے اندر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔